89.4 کشمیر نیٹ ورک. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج ہم گفتگو کریں گے. بہت ساری شکایات موصول ہوئی ہیں ہمیں اور بہت سارے پیغامات جو ہے نا وصول ہوئے ہیں ہمیں اپنے سامعین کی جانب سے کہ مظفر آباد کوہالہ روڈ مسلسل لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے متاثر ہے اور کچھ ٹائم کے لیے اس کو کھول دیا جاتا ہے لیکن پھر وہ ایسی سلائڈ ہے کہ جو مسلسل اس سڑک کو متاثر کر رہی ہے. یہ مظفر آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والی اہم شاہراہات ہیں اور یہ بار بار متاثر کیوں ہو جاتی ہیں. ایسے ہی جو مظفر آباد کو ایبٹ آباد سے ملانے والی شاہراہ ہے اس پہ بھی جو ہے نا سلائڈ جو ہے نا وہ آتی ہے اور وہ سلائڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹریفک کا نظام جو ہے نا معطل رہتا ہے. تو یہ دو جگہوں پہ جو سلائڈ کی وجہ سے مسلسل جو ہے نا چیزیں متاثر ہو رہی ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کیوں ہماری حکومتوں کو اس بات کا احساس نہیں کہ یہ دو شاہراہ کتنی اہم ہے دارالحکومت کو پاکستان سے ملانے کے لیے. یہ نہ صرف تجارتی شاہراہ ہیں بلکہ مسافروں کے لیے بھی بڑی اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی اعتبار سے بھی ان کی بڑی اہمیت ہے. اور کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اس جانب توجہ نہیں دیتی. تو ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں راجہ شاہد لطیف جو اسی علاقے سے ہیں یعنی حلقہ کھاوڑا سے اور اس ایریا میں ظاہر ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بھی ہے. ممتاز سیاسی شخصیت بھی ہیں سماجی رہنما بھی ہیں اور میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. ان سے ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ایک بڑی ان کی محبت ہے ہمارے ایف ایم چینل کے ساتھ کہ اکثر یہ خوشی سے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کی بڑی دلچسپی ہے ان کی بڑی محبت ہے سنو ایف ایم کے ساتھ اور یہ پارٹیسپیشن ان کی بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہمارے پروگرامات میں رہتی ہے. اکثر آپ نے ہمیں ان کو سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا. خوش آمدید شاہد صاحب. کیسے مزاج ہیں آپ کے اور آپ نے وقت جو ہے نا وہ نکالا اور آپ تشریف فرما ہوئے. بہت شکریہ سعید الرحمان صدیقی صاحب. الحمدللہ کہ آج باہر کا موسم بھی بوندا باندی کی وجہ سے بڑا اچھا ہوا ہے لیکن بات وہی ہے کہ ہماری جو تان آ کے ٹوٹتی ہے وہ کوہالہ مظفر آباد روڈ پہ ہی آ کے رک جاتے ہیں اور آج بھی صبح سے شام 6 بجے تک وہ روڈ بلاک رہے گی. اب دیکھیں دفاعی لحاظ سے بھی دیکھ لیں اور ٹورزم کے لحاظ سے دیکھیں یا کسی اور لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ انتہائی اہمیت کی روڈ ہے. یہ روڈ اس کا میں تھوڑا سا پس منظر میں چلا جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ جب ڈوگرہ عہد میں یہ روڈ تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کا ٹھیکیدار تھا کانٹریکٹر تھا اس نے یہاں پہ بلاسٹنگ شروع کی. تو جب ڈوگرہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بلاسٹنگ کی وجہ سے زمین جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس نے اس پہ پابندی لگا دی تھی. پھر انہوں نے یہ گینتی بیلچے اور بدان اور دوسرے جو مینول انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ روڈ تعمیر کی اور بڑا عرصہ تک وہ روڈ بھی کرنچی کی روڈ تھی. آپ ایک بات غور کریں کہ کوہالہ سے وہ کرنچیاں چلتی تھی جن کو بیل کھینچتے تھے اور وہ سری نگر تک جاتی تھی. ایسا روڈ تھا کہ کہیں بھی ان پہ چڑھائی مثلا کوہالہ سے لے کے چھتر کلاس تک کوئی چڑھائی نہیں ہے اور وہاں سے آگے صرف 40 ڈگری پہ چڑھائی آ رہی تھی. پھر وہاں سے مظفر آباد اور گرد دوبٹہ کوئی چڑھائی نہیں ہے بلکہ چٹھیاں تک اور چٹھیاں میں 3-4 موڑ ایسے لگائے گئے تھے کہ وہاں پہ بھی چڑھائی 40 ڈگری سے اوپر نہیں گئی. اور اسی طرح یہ روڈ چکوٹھی کراس کرتے ہوئے سری نگر تک گئی ہے. یعنی اس وقت کا انجینئر جس نے اتنے اچھے انداز میں اس کا گریڈ رکھا اور تعمیر کی بڑے عرصے تک وہ چلتی رہی. اس وقت بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کبھی اتنی بڑی سلائڈیں نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جب جدید دور آیا تو جدید مشینری استعمال ہوئی جدید انسٹرومنٹ استعمال ہوئے اس نے پوری زمین کو لا کے رکھ دیا.
جہاں تک اس کا تعلق ہے دلائی سلائیڈ کا، تو جب سے یہ نئی NHA کے پاس گئی ہے روڈ، تو اس پہ اکثر یہی سلائیڈیں آتی رہی ہیں. یعنی وہ پلاننگ پراپر نہیں ہے جو ان سلائیڈوں کو روک سکے. مثلا آپ دیکھیں یہ جو سلائیڈ آج کل زیر موضوع ہے، اس کے ٹاپ پہ پانی کا ایک چھوٹا چشمہ ہے. یعنی آج سے یہ میرے خیال میں 1 سال پہلے بھی یہی اس کی صورتحال ہوئی تھی، اور اس وقت تو یہ میرے خیال میں 1.5 ہفتہ بلاک رہی روڈ. اس وقت PWD نے ایک پلان بنا کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا تھا، جو ان کے فیلڈ سٹاف ہے، کہ جو متبادل روڈ ہے کم کم اتنا تو ہو کہ ہماری ٹرانسپورٹ ایزیلی آ جا سکے، اس پہ کام کیا جائے. وہ 3 کلومیٹر روڈ تھی ساری، جس کو پختہ کر دیا جاتا. اور 3 کلومیٹر بھی ویسے وہ 7 کلومیٹر ہے، میرے خیال میں 4 کلومیٹر سابقہ دور حکومت کے MLA نے وہ مسلم لیگ کی حکومت میں بنا دی تھی، اور 3 رہ گئی تھی. اب وہ 3 پہ بھی اگر انہوں نے پراپر ورک کر جاتا، ان کی پاسنگ پلیس کر دیتے، مطلب وہاں پہ اگر ڈبل گاڑی آ جائے تو وہ گزرنا مشکل ہے. یقین جانیے کہ اس خراب حالت میں بھی وہ زیادہ سے 35-40 منٹ کی ڈرائیو ہے. وہ اب اس پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جانے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ مستقل حل تلاش کریں. اب اوپر سے سلائیڈ آ رہی ہے، اس پانی کو نہیں روکا جا رہا. ابھی تک اس پہ کسی نے ورک نہیں کیا کہ اس پانی کو نکال دیں تاکہ وہ پانی زمین سے باہر جائے، کچھ تو بچت ہو. جو پانی اس مٹی میں آ چکا ہے، تقریباً یہ سلائیڈ جو ہے 1.5-2 کلومیٹر اوپر سے آ رہی ہے. میرے خیال میں 1.5 کلومیٹر اوپر سے ہوگی. میں نے خود بھی موقع پہ جا کے دیکھا ہے. تو اگر اس پانی کو کنٹرول کیا جائے تو یہ سلائیڈ کنٹرول ہو سکتی ہے. اب وہاں پہ آزاد کشمیر کے ہر ڈپارٹمنٹ کا آفیسر، خواہ وہ SDM ہیں، ان کے ڈائریکٹ DG بھی گئے، PWD ساری گئی، پرائم منسٹر نے خود وزٹ کیا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سالٹ حال نہیں ہوا. سوائے اس کے کہ جو بائی پاس روڈ ہے اس کے انہوں نے کوئی ٹینڈر کے معاملات کیے ہیں. وہ ٹائم تو لے گا، 1.5 مہینہ لگ جائے گا اس کو بھی، لیکن اتنا ہوگا کہ ہماری جو ٹریفک ہے وہ ایزیلی، چھوٹی ٹریفک، بڑی اس پہ بھی نہیں جا سکتی، چھوٹی ٹریفک ہماری ایزی ہو جائے گی. اب دیکھیں، اب ہمارا فوڈ سارا بلاک ہو گیا. یعنی پچھلے دنوں دکانوں پہ سے سامان غائب ہونا شروع ہو گیا، کم پڑ گیا. پھر ہمارے ٹرک، ہمارا فیول، ٹرانسپورٹ فیول، وہ 76 کلاس تک لائنیں لگی ہوئی تھی ٹریلرز کی. یعنی اگر وہ کراس نہ کروائے جاتے تو حالات بڑے مستخنجر ہو سکتے تھے. اس پہ چلو انہوں نے ورک کر کے تو شارٹ بنیادوں پہ وہ وہاں پہ گیڑا شیڑا ڈال کے تو انہوں نے کراس کروائیں، تھوڑا سہولت ہو گئی تھی. اور آج پھر انہوں نے کوئی اور اس میں کر رہے ہیں، چلو بہتری کر رہے ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس کو مستقل بنیادوں پہ اس کا حل نہیں ہوگا تو وہ ممکن نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال بتائی. اچھا شاہد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک قدرتی معاملہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حکمت عطا کی ہے. انسان جو ہے نا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا دی ہوئی ہیں کہ اس سے بھی خراب صورتحال میں دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس ایک وہ معمولی سا ایک ایریا ہے جو متاثر ہے. ایسے ہی مظفر آباد، ایبٹ آباد جو ہے نا روڈ، وہ بھی سلائیڈ زدہ علاقہ ہے اور بڑا خطرناک علاقہ ہے اور حادثے ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، یا مشکل کام ہے، یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو اہم جو ہے نا شاہراہ ہے یہ متاثر ہوئی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں نا، سویلائزیشن از موو تھرو دا روڈس. روڈس تو ہماری بہت اچھی بن گئی تھی، بڑا عرصہ تک وہ بہت اچھا وہ ورک بھی تھا، تو لیکن وہ ہم اس سویلائزیشن کو استعمال نہیں کر سکے. ہم کوئی بڑا پلان نہیں بنا سکے، ہم مکھی پہ مکھی مارتے رہے. مثلا ہمارے اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگامی بنیادوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ ہم 10 کروڑ نہیں خرچیں گے، تاکہ اس سے وہ ایسی پلاننگ ہو جائے تو وہ اس کے آگے جا کے تاکہ اس کا لانگ رن جو ہے وہ اس کے نتائج وصول ہوں. اب دیکھیں، بنیادی طور پہ گورنمنٹ حکم جاری کرتی ہے. یہ ٹیکنیکل سٹاف اور ایڈوائزر اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بہترین مشورہ دیں، وہ مشورہ دیں جو امپلیمنٹ ہو سکے اور اس کا فائدہ ہو.
یہ ان ڈپارٹمنٹس کا کام ہے کہ ان کا مشورہ کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو ڈپارٹمنٹ میں سنجیدہ نہیں ہے یا ان کے پاس ایسی کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ بہت آگے آنا. آپ دیکھیں فیس بک پہ آئے روز اسی خلاف ایک کمپین شروع ہے جس میں وہ ایک ڈائیورشن بتا رہے ہیں. ایک پل ہے تو وہ تھوڑا دریا میں جاتا ہے. اتفاق سے وہ جو ڈائیورشن ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کا جو سملر نظر آ رہے ہیں. تو یہی سمجھتا ہے بندہ فرسٹ سائٹ میں دیکھتا ہے جی کہ یہ وہی جگہ ہے اور اس پہ یہ پل لگ گیا. لوگوں نے ایز اے جاب اس کو کر رہے ہیں. اس کو پہ بھی غور کیا جا سکتا تھا لیکن یہ لنگ رن اس پہ منصوبہ ہمارا ڈپارٹمنٹ یا ہمارے تھنک ٹینک یہ نہیں سوچ رہے. اب جب تک ہم روڈز پہ مکمل ورک نہیں کریں گے تو ہماری موومنٹ مشکل ہے. ہمارا کشمیر ویسے بھی جو ہے وہ اس پہ کسی بھی وقت اگامی حالات ہو سکتے ہیں, وہ ڈیزاسٹر ہو یا جنگی حالات ہوں یا کوئی اور موسمی حالات ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے منصوبے قائم کریں, ایسے منصوبوں کی بنیاد رکھیں. فرض کریں اگر ہمارے پاس بجٹ ہو تو ضروری نہیں کہ اسی روڈ پہ ہی دیکھا جائے, اسی سے 3 کلومیٹر اوپر جا کے کام کیا جائے. پل بھی کام لگیں گے, روڈ بھی وہ جگہ وہ زمین بھی پختہ ہوگی, اور لوگوں کی آبادی جو مظفر آباد کی طرف موو کر رہی ہے اگر وہ روڈ بن جاتی ہے تو وہ جو گاؤں میں رہنے والوں کو سہولتیں ملیں گی تو وہ وہیں پہ رہنا شروع کر دیں گے, وہ شہر کی طرف بھی موو نہیں کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے عوامل ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا انگلینڈ سے نارتھ میں, تو وہاں میں نے دیکھا, میں بس میں تھا بلکہ بس کی فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا. میں اکثر وہاں پہ جب ٹریول کرتا تھا تو بس کی فرنٹ سیٹ پہ اس لیے بیٹھتا تھا کہ آگے میں سائڈ دیکھ لوں. تو میں وہ ایک جگہ کراس ہوئے تو وہاں پہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا ایسا ٹرن لگا ہوا ہے. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایک سائڈ تو اس کی اسٹریٹ ہے, دوسرے پہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کہ یہاں پہ ایک جو بکریاں چرانے والا ہے اس کا گھر تھا, اس کی بانڈی تھی جس میں وہ اپنی بکریاں رکھتا تھا. اس نے گورنمنٹ کو جگہ نہیں دی, انہوں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا بلکہ اس کو دوسری سائڈ سے راستہ بھی دے دیا اور یہ سڑک کا ان نے ڈائیورشن کر دیا تاکہ انہوں نے اپنا مستقل حل نکال لیا. وہ اب پراپر اپنے ایریے میں اپنی زمین میں وہ اپنی بکریاں وہ فارم وغیرہ وہ سارا اس کا اسٹیبلش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو تقریباً ہمارا کوالا سے مظفر آباد یہ 45 یا 50 کلومیٹر ہی بنتا ہے. اگر ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے تو یہاں سے ہمارا آزاد کشمیر تو تقریباً کئی 100 کلومیٹر رقبہ ہے, سڑکات ہیں, ان کو ہم کیسے مینٹین کریں؟ یہ تو ہمارا فیس ہے. جب ہمارا ٹوریزم کالج سینٹر ہوتا ہے, اگر ہمارا فیس ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پتھروں میں ہے, تو وہ اس ٹورسٹ کو یا اس انٹرنیشنل جو ہمارا گیسٹ ہوگا وہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ملک کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اس لیے ہمیں ہمارے جو آفیسر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آفس چھوڑیں یا آفس میں بلا کے اپنے ایسے ہی میٹنگز کریں, ایسے لوگوں کو بلائیں, ایسے ان دیہاتی لوگوں کو بلائیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں, ان سے پوچھیں ذرا جی اس پانی کا کیا حال ہے, اس سڑک کا کیا حال ہے. وہ بھی ان سے بھی کچھ نہ کچھ وہ نتائج اخذ کر کے تو یہ اس کا مستقل حل نکال سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا جو ہے جو تھنک ٹینک ہے, جن میں انجینئرز ہیں, سیکٹریز لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. جی بالکل بڑا اہم ایشو تھا اور میں چاہتا تھا کہ آج کے پروگرام پہ اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو جو نا وہ کی جائے اور خالصتاً موضوع بنایا جائے کہ مظفر آباد کی 2 اہم شاہراہ کو شاہراہ مظفر آباد راولپنڈی شاہراہ اور مظفر آباد ایبٹ آباد شاہراہ وہ متاثر ہوئے. اچھا شاہد صاحب, مظفر آباد ایبٹ آباد شاہراہ پہ بھی سلائڈ کی وجہ سے بڑے عرصے سے لوگ مسائل کا اس کا کیا حل ہے, کیا رکاوٹیں ہیں, کیوں اس پہ اس کا متبادل حل نہیں نکلتا؟ ٹھیک ہے وہ ایک روڈ شوائی کی متبادل روڈ تو بن گئی ہے, لیکن کیا ایسے ہی نظام جو ہے نا چلتا رہے گا؟ ابھی بھی کوئی سنا تھا کوئی ٹنل کا کام ہے, کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو روڈ ہے جہاں مسلسل سلائڈ آ رہی ہے واقعی وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ مشکل پیش یقیناً آ رہی ہے لیکن حل تو کچھ ہوگا, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی وہ سلائڈ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ پل صراط ہے, وہاں سے گزرنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا.
میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں ایبٹ سے واپس آ رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، تو اچانک یہ ہوا کہ میری گاڑی جب ڈرائیور نے ڈالی تو سلائڈ آنا شروع ہو گئی، لیکن وہ ڈرائیور ایکسپرٹ تھا کہ وہ گاڑی بھگا گیا، اور میرے پیچھے تقریباً 10 فٹ دور گاڑی تھی، وہ وہیں پہ بلاک ہو گئی۔ اب وہاں کوئی سمجھ نہیں کہ کس وقت وہاں پہ کیا ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ بہت سے متبادل پرپوزل آ رہے ہیں جی کہ وہ شوائی نالے سے ایک سڑک ہے وہ بھی متبادل ہے، لیکن وہ مستقل حال نہیں ہے۔ اس کا مستقل حال انہوں نے بنایا تھا جی کہ اس پہ ٹنل ہے۔ یار اگر یہ لوگ، ہماری حکومتیں، ہمارا سیکٹریٹ ایک ٹنل کے لیے فنڈز کا انتظام نہیں کر سکتا، ہمارے ایم ایل ایس کے فنڈز نکالے نا، ان کو کہیں جی کہ یہ اپنا آپ جو ایک سال کا ترقیاتی فنڈ ہے وہ دیں اس کو، اس پہ کم از کم ہمارا کام تو شروع ہو سکتا تھا۔ ایک جاریہ منصوبہ ہونے کے بعد ہمارا ٹنل کا کام کسی نہ کسی طرح وہ ہم اس کے لیے پیسے مہیا کر سکتے۔ اچھا جی شاہد صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی۔ کوہالہ روڈ پہ بھی شروع سے ہم دیکھتے ہیں این ایچ اے کے ہینڈ اوور کرنے سے پہلے اسی طرح کے مسائل تھے، پھر وہاں پہ انہوں نے ٹنل بنائی اپنا برسالہ کے قریب، غالباً کوہالہ کے قریب۔ تو یہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہراہ بھی اگر این ایچ اے کے حوالے ہو جائے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے، یا ایچ کے گورنمنٹ کو کم از کم اتنا تو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی اس میں وہ ٹنل نہیں بنایا، وہ جو اوپن ٹنل ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کی زمین ہی نہیں ٹھہر رہی جو برارکوٹ روڈ ہے ہماری۔ تو کوالہ میں سچویشن دوسری تھی کہ وہاں اوپر سے پتھر آ رہا تھا، اوپر سے زمین، جو ہماری دلائی والی سلائیڈ کا پوزیشن ہے، یا وہ جو ہماری یہ تنی کے ساتھ آگے جو جگہ ہے یہاں پہ جو پوزیشن تھی کہ زمین تو نیچے سے برقرار تھی، وہ تو کہیں نہیں جا رہی تھی لیکن اوپر سے آ رہی تھی، اس کو کور کیا جاتا ہے۔ لیکن جو برارکوٹ روڈ پہ آ رہی ہے ہماری روڈ، اس پہ پرابلم یہ ہے کہ ان کی نیچے سے زمین ہی سنک رہی ہے، یعنی ہمارا پاؤں ہی نہیں کھڑا رہ سکتا، اس لیے وہاں پہ وہ اوپن ٹنل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس میں ہمارا انجینئر بہتر بات کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ نالج ہوگا، تو ہم تو ایک صوتی نالج کی بنیاد پہ یا آنکھوں دیکھی نالج کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ تو میرے اندازے کے مطابق واحد حل اس کا انڈر گراؤنڈ ٹنل ہی ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام باخبر کشمیر میں، ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج ہم نے گفتگو کی مظفر آباد کی دو اہم شاہراہ جو پاکستان سے کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ملاتی ہیں آزاد کشمیر کو، کوہالہ اور ایبٹ آباد والی شاہراہ، وہ مسلسل مسائل کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے مظفر آباد بالکل سٹک ہو کے رہ جاتا ہے جب وہ یہ سڑکیں جو ہے نا بند ہو جاتی ہیں، خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، پیٹرول کی کمی ہو جاتی ہے، اشیاء ضروری ہے جو ساری کی ساری پاکستان سے آتی ہیں، کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ آزاد کشمیر ایک دفاعی خطہ ہے، اور اس دفاعی خطے میں ایسا رسک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ گورنمنٹ کیوں لیتی ہے، اور یہ ترجیحی بنیادوں پہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی۔ کہیں تو غفلت ہے، اور اس غفلت کا سدباب ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام باخبر کشمیر کا سوشل میڈیا کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ ریڈیو پہ سونا 89.4 پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا، تو دیکھتے اور سنتے رہیے گا سونا FM 89.4 کو، اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو بھی ضرور فالو کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔